Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، توبہ کی قبولیت کی دو نشانیاں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد آپ کو یہ دو نشانیاں نظر آئیں تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے. ویڈیو پوری دیکھیے گا، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اچھی ہونے والی ہے. یاد رکھیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے. انسان چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جانے انجانے میں گناہ کر جاتا ہے. غلطیاں بندے سے ہو جاتی ہیں. بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوئے اور میں گناہوں سے پاک ہوں، مجھ سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوئے. یہ بڑے سے بڑا متقی اور پارسا شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ کوئی عام دعویٰ نہیں ہے. انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن ایک منافق اور مومن کے گناہ میں فرق یہ ہے کہ مومن سے جب بھی گناہ ہوتا ہے وہ واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وہ رجوع اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گراتا ہے. اس کے دل میں خوف اور ندامت پیدا ہوتی ہے. وہ رجوع اللہ کرتا ہے، پلٹتا ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف. یا اللہ ہو گئے مجھ سے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، تیرا بندہ ہوں، بتا تیری بارگاہ میں نہ ہوں تو کہاں جاؤں. وہ واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، آدم کی ساری اولاد سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے، جو پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف. تو مومن کے گناہ میں یہ فرق ہے. اور منافق کے گناہ میں یہ ہے کہ منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس پر اکڑ جاتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، پلٹتا نہیں اللہ کی طرف. اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر جو گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ پر اکڑتا بھی ہے، جو اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس نہیں کرتا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بھی گناہ ہو جائے تو اس پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، اس گناہ پر اکڑنا نہ، کیونکہ گناہ پر خوشی کا اظہار کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. یعنی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور اس پر اظہار کرنا اور کہنا کہ واہ جی واہ، میں نے رات کو شراب پی تھی، میں نے رات کو زنا کیا تھا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا، بتانا لوگوں کو، اس پر توبہ نہ کرنا، اکڑ جانا. تو فرمایا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار کو معاف کر دے گا، لیکن مجاہرین کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا. یا رسول اللہ، یہ مجاہرین کون ہے؟ فرمایا، جو اپنے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں، جو رات کو گناہ کریں اور دن کو صبح اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. میں نے شادی پر شراب پی، میں نے زنا کیا، میں نے چوری کی، میں نے ڈاکہ کیا. وہ شرمندگی ہونی چاہیے تھی، وہ آگے سے اکڑ رہا ہے. تو جو اکڑ جاتا ہے گناہوں پر، دیکھیں نا، ایک شخص کسی کا نقصان کر دیتا ہے اور نقصان کرنے کے بعد وہ اس سے معافی نہیں مانگتا، بلکہ کہتا ہے جا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہ جس کا نقصان کیا اس نے، وہ کیا اسے معاف کرے گا؟ اگر وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں نہ سکتا، دل میں وہ ضرور اس کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا، وہ اس کا برا سوچتا رہے گا یا اس کے لیے بد دعا کرتا رہے گا، وہ معاف نہیں کرے گا اسے. اور اگر یہ کہتا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، تو ہو سکتا ہے وہ معاف کر دیتا. بالکل اسی طرح بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اگر وہ واپس پلٹ آئے اللہ کی طرف کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ بتا تیری بارگاہ میں نہ ہوں تو کہاں جاؤں، یا اللہ مجھ سے ہو گئے. ایک بزرگ تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور آواز دیتے لبیک اللہم لبیک، یہ صدا بلند کرتے لبیک اللہم لبیک، اور آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں. وہ پھر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، آگے سے پھر جواب آتا ہے لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں. اب وہاں پر ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ کہنے لگا بابا جی آپ سنتے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، آگے سے جواب آتا ہے لا لبیک. تو وہ بابا جی کہنے لگے پتر، مجھے 70 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے اور ہر سال یہی آواز آتی ہے کہ لا لبیک، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک. تو نوجوان کہنے لگا بابا جی پھر بھی آپ ادھر ہی آتے ہیں، پھر بھی ادھر ہی آتے ہیں. تو بابا جی رو پڑے اور چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسے اور رو کے اس نوجوان کو کہنے لگے بیٹا بتا، ادھر نہ ہوں تو کدھر جاؤں، اور اللہ کی بارگاہ میں نہ ہوں تو کس کے پاس جاؤں. یار گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ سے معافی نہ مانگے تو کس سے مانگے. تو اگر شرمندگی
کرے بندہ، ندامت کے آنسو بہائے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اکڑ جائے اور وہ اظہار کرے گناہ کا اور اس پر خوشی کرے، یہ شیطان کیوں راندہ درگاہ ہوا، کیوں وہ لعین ٹھہرا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ اپنے گناہ پر اکڑ گیا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے، میں اسے سجدہ کروں؟ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ اگر توبہ بندہ کرے ندامت کے ساتھ اور خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہو اور اسے شرمندگی اپنی گناہوں پر محسوس ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، جب تو مجھے اس امید سے پکارے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں میں معاف کر دوں گا۔ اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے اور تو اس امید سے معافی مانگے کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر تیرے اتنے گناہ ہوں کہ زمین کو بھر دیں اور تو اس امید سے مجھ سے معافی مانگے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا ہے، تو جا میرے بندے، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شرمندگی، ندامت ہو۔ تو سب سے پہلی نشانی توبہ کی قبولیت کی یہ ہے کہ بندے سے جو سابقہ گناہ ہوئے ہیں اس پر اسے شرمندگی محسوس ہو، ندامت محسوس ہو، وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اسے وہ شرمندگی محسوس ہو، تو یہ توبہ کی قبولیت کی پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی توبہ کی قبولیت کی یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور مضبوط ہو جائے، اچھے کام کرنے میں اسے خوشی محسوس ہونے لگے اور برے کام کرنے سے اسے تکلیف اور غم محسوس ہونے لگے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے 40 سال ریاضت کی، 10 سال اس طرح کہ میں نے اپنے دل کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، اور پھر اگلے 10 سال میرے دل نے مجھے گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، اور اب میں اس عالم میں ہوں کہ 20 سال ہو چکے ہیں، ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا رہا ہے۔ ہاں جی، تو بندہ اگر گناہوں سے نفرت محسوس کرنے لگے اور نیکی کر کے اسے سکون محسوس ہونے لگے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے وہ تعلق مضبوط ہونے لگے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بعض لوگ گناہ کرنے کے بعد ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو تعلق تھا توبہ کرنے کے بعد اس سے اچھا تعلق ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ مختصر یہ کہ نیکی کی توفیق ملنا، ہاں جی، اور نیکی کر کے دل کو سکون محسوس ہو، دل کو خوشی محسوس ہو، اور برائی دیکھتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے بندے کو تکلیف ہو، ٹینشن ہو اور اسے وہ غم ہو، تو سمجھ جائے کہ اس کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ تو توبہ کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں پلٹنا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہر وقت بندے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آئے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں معافی مانگے تو صحیح، کوئی اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس تو کرے، کوئی اس پلٹ کر اس کی بارگاہ کی طرف آئے، پھر دیکھے اللہ کرم کتنا کرتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ ہمارے اندر ہی کمیاں ہیں، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ بندے کے آنے کی دیر ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگا یا اللہ جب تک بندے کے جسم میں سانس، روح اس کی چلتی رہے گی تو میں اسے وہ گمراہ کرتا رہوں گا، نیکی سے اسے روکتا رہوں گا، اور برائی کی طرف اس کا رجحان اور اسے وسوسے دلاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطان، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے معافی طلب کرے گا، توبہ کرے گا، تو میں اسے بخشتا رہوں گا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو توبہ کریں شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اپنے گناہوں پر آنسو بہا کر توبہ کریں، اور نیکی پھر دل میں خوشی محسوس ہو، اطمینان محسوس ہو۔ تو یہ قبولیت کی 2 نشانیاں ہیں۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔